8 ماہ کے بعد یاد آ گئی ان کو کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا۔ اب انہوں نے تیل کے کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ کانٹریکٹ کے بعد صورتحال آگے بڑھ چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار چودھری۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے آپ کے ساتھ رابطہ منقطع تھا، کچھ صحت کی زیادتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہو سکا، لیکن پچھلے 2 دنوں میں ملک میں معاشی اور سیاسی جو پیش رفت بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہم اگر دیکھیں تو ملک میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، جو پاکستان میں جب سے ان کا قتل ہوا تھا کینیا میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کارروائی میں، اور انویسٹیگیشن پاکستان میں بھی اتنی مزید نہیں ہوئی۔ پاکستان میں انویسٹیگیشن کے بعد جو رپورٹ تھی وہ وزارت داخلہ میں پہنچ گئی تھی، لیکن ان کو ان کے اہل خانہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو عمران ریاض صاحب ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے، اور بھی جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو تھے کہ اس چیز پر غور کیا جائے، ارشد شریف کیس کی FIR درج کی جائے اور یا سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لیں۔ اس حوالے سے ایک کیمپین کا آغاز کیا تھا عمران ریاض بھائی نے کچھ دن پہلے کہ تمام پاکستان کی قوم وہ خطوط لکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ از خود نوٹس لیں اور اس چیز پر خود کارروائی کریں، اور تمام جو ملک میں ادارے ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی جائے، جس پر آج رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عطا بندیال انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے DG IB اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اسلام آباد کے صدر اور جو FIA کے DG ہیں ان کو اور سیکرٹری خارجہ کو نوٹس جاری کیا کہ وہ آج پیش ہو۔ آج اس کی پہلی سماعت ہوئی، جس پر سب سے پہلے تو سیکرٹری خارجہ پر برہمنی کا اظہار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ کے پاس جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ اہل خانہ کو کیوں نہیں سپرد کی گئی، اور ابھی تک اتنے 1.5 ماہ تقریباً ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ FIR ارشد شریف کیس کے حوالے سے پورے ملک میں ایک بھی FIR درج نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس پر سیکرٹری خارجہ نے یہ جواب دیا کہ روسٹر پر جب موجود تھے کہ ہمیں جو وزارت خارجہ کی جانب سے احکامات یہ تھے کہ جب تک آپ وہ وزیر داخلہ کو کارروائی کی رپورٹ نہیں دکھاتے تب تک آپ فارورڈ نہیں کر سکتے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس عطا بندیال نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بلا لیتے ہیں کہ وہ ابھی دیکھیں اور ابھی ہمیں رپورٹ چاہیے، اور چیف جسٹس نے مزید یہ کہا کہ ہمیں آج ہی اس کی رپورٹ چاہیے اور تاکہ کل ہم اس پر سماعت کریں، اور آج ہی ملک میں کسی بھی جگہ پہ اس کی FIR چاہیے شام تک۔ اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے اس چیز پر بھی بیان جاری کیا کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے اور میرا اس پر حق بنتا ہے کہ میں FIR درج کرواؤں ان لوگوں پر جن پر مجھے شک ہے، اور آج وہ FIR بھی درج کروا دیں گی۔ اور ارشد شریف صاحب کے کیس میں مزید کینیا میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی، چیف جسٹس کا بھی یہی ماننا تھا، ورنہ اگر وہاں پہ نہیں ہو سکی تو ان کے اپنے وطن پاکستان میں جہاں پہ وہ مدفون ہے یہاں پہ کیا کارروائی کی گئی ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بھی ہمارے سامنے ہے سارا معاملہ کہ ان کے والدین کو ان کی والدہ کو ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی نہیں مہیا کی گئی تھی۔ مزید آگے چلتے ہیں، ملک میں جو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پچھلے 8 ماہ میں، ملک میں جو 1 اور ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ملک کو، نقصان نہیں کہ ملک کے زر مبادلہ جو ہیں وہ 7.8 ارب ڈالر سے، جس کے بعد جب وہ 7.8 ارب ڈالر میں سے ایک کس سٹی بینک آف امریکہ کو دی گئی 1 ارب ڈالر کی، اس کے بعد پاکستان کا ٹوٹل زر مبادلہ 6.8 ارب ڈالر رہ گیا ہے، جس میں سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا صرف 1 سے 1.5 ارب ڈالر اپنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ 3 ارب ڈالر سعودی عرب اور باقی UAE اور چائنا کے سارے خزانہ وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اپنا کوئی بھی ہمارے پاس اچھا زر مبادلہ نہیں ہے، صرف 1 سے 1.5 ارب روپیہ۔ اور اگر ہم پاکستان میں موجودہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا فنڈ دیکھیں تو وہ ہمیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لگتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں جو خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا پچھلے حکومتوں میں وہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ اربوں خربوں ڈالر پیپل پارٹی اور نون لیگ کے صرف آ جاتے ہیں، PTI کے تو اتنے زیادہ زر مبادلہ نہیں ہے، اگر وہ ہوں بھی تو ان کو انٹرنیشنل انکم آتی ہے، وہاں پہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن میں انہوں نے رپورٹس اور ریسیپٹس بھی جمع کروائیں۔ مزید یہ خبریں ہیں کہ جو پرچی دکھائی گئی تھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وفاقی گورنمنٹ، تب وہ اپوزیشن میں تھے، کہ ہم جو
عمران خان صاحب نے ڈیل کی ہے روس کے ساتھ پیٹرول، سستے پیٹرول اور گندم کی، تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اس سے امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ 8 ماہ کے بعد یاد آ گئی ان کو کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا۔ اب انہوں نے تیل کے کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ کنٹریکٹ کے بعد صورتحال آگے بڑھ چکی ہے۔ ابھی جو ان کی کھیپ کی پیمنٹ ہے، پہلی پیمنٹس ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ پر کل پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ پر رشیا جو ہے وہ تیل بھی دے گا اور گندم بھی دے گا۔ یہ تیل افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ 8 ماہ پہلے آتا تو پاکستان اس وقت تقریباً $4 ارب اس سے بچا چکا ہوتا۔ پاکستان کی اس وقت کل آبادی 22 کروڑ سے اوپر ہے، لیکن اگر ہم انڈیا کی آبادی دیکھیں تو 130 کروڑ ہے تقریباً۔ اور اس حوالے سے اگر سچویشن کا جائزہ لے تو 8 ماہ پہلے جب پاکستان کی ڈیل ہونے جا رہی تھی عمران خان صاحب کی موجودگی میں روس کے ساتھ، تب موجودہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے، یہ تب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انڈیا نے 2 ماہ میں $2 ارب اپنا بچایا ہے۔ اگر ابھی یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے، یہ تقریباً اس 2022-23 کو تو چھوڑ دے، 2024 اور 25 کے سٹارٹ یا 24 کے آخر میں یہ کھیپ جو تیل کی ڈیل ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ، یہ پاکستان میں پہنچے گی، اور تب تک پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ بینکرپسی اور پاکستان ڈیفالٹ جو ہے وہ رک سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اقدامات بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کے اقدامات بالکل فارغ ہیں۔ جو اقدامات یہ کر رہی ہے، اگر ان کی سینیورٹی کو دیکھا جائے تو اس کی توقع نہیں تھی، کچھ بہتری کی توقع تھی لیکن جو نہیں کی گئی۔ جو اس وقت ملک میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ 99 کے بعد ایل سیز کا ایک نام سننے میں آ رہا ہوگا کہ ایل سیز کیا ہے۔ ایل سیز وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو امپورٹ کرنے لگتے ہیں تو کسٹمز کے بعد جو اس کی پیمنٹس ہوتی ہے وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کی جانب سے ریلیز کی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کو، یا انٹرنیشنل جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یا جو بھی سیل کر رہی ہیں ان چیز کو۔ لیکن اس وقت ایل سیز پہ پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان میں جو دفاعی سامان آنا تھا، جو ٹریٹمنٹ اور میڈیکل اکوپمنٹ بھی آنا تھا، اس پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ کسی لیٹر کے جو اجازت نامے والا لیٹر ہوگا اس کے علاوہ پاکستان میں امپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ امپورٹ کیوں روکی گئی ہے؟ امپورٹ روکنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ملک میں جو بقایا $6.8 ارب رہ گئے ہیں وہ ملک سے باہر نہ جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امپورٹ تو بند کر دی ہے گورنمنٹ نے۔ جو ایکسپورٹ تھی کہ پاکستان جو چیزیں دوسرے ممالک کو بیچے، اس چیز پر بھی انہوں نے روک تھام کر دی، اور ملک میں جو اس وقت سچویشن ہے یہ ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں ہمیں پیٹرول کی قلت اور گندم کی قلت نظر آئے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ سچویشن ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کل خالی 500 سے زائد پوائنٹس گرے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں، اور جس سے کل کے دن ہی پاکستان کو کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس کا صرف اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ حل ایک ہی ہے کہ الیکشن شاف اور شفاف الیکشن کروایا جائے، تاکہ جو ملک میں موجودہ اس وقت بحران ہے، معاشی بحران ہے، وہ ختم کیا جا سکتے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ سچویشن تھوڑی سی پاکستان پنجاب میں گڑبڑ کا شکار ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے دورے میں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، کل چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی، اور شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کا خدشہ ہے ان کا، آج کل ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی۔ جو پنجاب میں ان کی عدم اعتماد کی ووٹ آنی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف، تو وہ ابھی اس وقت انہوں نے ساری ذمہ داری آصف علی زرداری صاحب کو سونپ دی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ جو لین دین اور خرید و فروخت کا سلسلہ ہے وہ تو پہلے ہی ملک میں بند ہو چکا ہے۔ 1 منٹ میں سپریم کورٹ میں اٹھا کے ان کو باہر پھینکنا ہے، کیونکہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، وہ جو پارلیمان میں موجود پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ جس کو وہ کہے گا اس کو ووٹ ڈالیں۔ لیکن جو ملک میں چودھری شجاعت صاحب کاف لیگ کے صدر ہیں، ان کو ابھی یہ اختیار نہیں رہا کہ جو ملک میں انتخابات ہوں تو ان کی اجازت سے وہ ووٹ ڈالیں۔ تو یہ پارلیمانی لیڈر کے سر چڑھ گیا، اور پارلیمانی لیڈر پرویز الہی صاحب ہیں جو کہ پہلے ہی پریس کانفرنس اور خان صاحب سے ملاقات خان صاحب سے ساتھ کر کے یہ چیز واضح کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مولانا الہی صاحب نے انٹرویو دیا نجی ٹی وی چینل پر، انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کیا جائے اور ان کے ساتھ چلے، اور مولانا الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب ہمیں یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر کوئی بھی سچویشن بنتی ہے تو آپ حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھیں۔
عمران خان صاحب جو پارٹی رہنماؤں کی میٹنگ کل انہوں نے بلائی تھی، اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے جو کہ 2-3 دن میں ہمیں نظر آئیں گے۔ کچھ اور خبریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت اہم شخصیت پچھلے کافی سالوں سے تھی، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی امیدوار کہہ لیں کہ یا ان کی لاٹری لگنے والی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد پنجاب کو چھوڑ کر جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کو اپنی گورنمنٹ بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ کل شہباز شریف صاحب نے منگلا ہائیڈرو پاور پلانٹ کی اپ گریڈنگ انوگریشن سرمنی میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم جو تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کے، ان کا وہ علاقہ بنتا تھا منگلا، یا آگے میرپور آزاد کشمیر اس کا ضلع ہے، تو وہ ان کا علاقہ بنتا تھا، لیکن اس ریاست کے وزیر اعظم کو بلایا نہیں گیا۔ پھر خیر وہ خود آئے، ان کو ہیلی کاپٹر اترنے کی اجازت نہیں دی گئی ہوئی۔ اس کے بعد جب وہاں پہ یو ایس ایڈ کے بھی کچھ جو ممبران تھے وہ موجود تھے، تو شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جب خطاب اپنا اینڈ کرنا چاہا تو تنویر الیاس صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے جو میرپور کے لوگ ہیں جن کی جگہوں پہ ڈیم بنے ہیں ان کی قربانیوں کو نہیں سراہا، آپ نے میرپور کے لوگوں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کو نہیں سراہا۔ آپ کو یہ سراہنا چاہیے تھا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی اس سپیچ میں ان کا نام نہیں لیا، جس پر شہباز شریف صاحب نے ان کو ڈانٹا اور ان کے ساتھ ایک قسم کی قطع کلامی ہوئی۔ ان کے شہباز شریف صاحب کے گارڈز نے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ قطع کلامی کی کافی زیادہ۔ جو اس وقت ملک میں سیاسی بحران ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے مظفر آباد ریجن، اس کے بعد پونچھ ریجن، اور پرسوں 8 تاریخ کو میرپور ریجن میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی ویلیو ہے، کیونکہ مظفر آباد اور پونچھ میں تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف برتری حاصل کر چکی ہے۔ ناظرین، مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔